بس سمجھیے کہ یہ روحانیت کے عروج کا وقت ہے، اور اس بار یہ جس صورت کے ساتھ یہ انرجی میچ کری ہے وہ سورہ یاسین ہے، اور سورہ یاسین جو ہے وہ قرآن پاک کا دل ہے، قلب قرآن ہے۔ سورہ یاسین جو ہے وہ نئے ایرا کے آغاز کی نشانی کے طور پہ، ایک نئے نظام کی شروعات کے طور پہ اس کی انرجی کام کرتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے یہ اللہ کی خاص الخاص کرم نوازی کا وقت ہے، روحانیت کے عروج کا وقت ہے، تخلیقی کاموں میں اضافے کا وقت ہے، نئے وینچرز کرنے کا وقت ہے، نئے پلانز بنانے کا وقت ہے، نئے رشتے طے کرنے کا وقت ہے، انتہائی پاکیزگی، انتہائی مضبوطی عطا کرنے کا وقت ہے، اللہ سے جڑے رہنے کا وقت ہے۔ اس وقت کو ضائع مت کیجیے، دعا اپنے لیے بھی کریں، اپنے بچوں کے لیے بھی کریں، اپنے بہن بھائیوں کے لیے بھی کریں، اپنے عزیزوں کے لیے بھی کریں، لیکن ان سب کے لیے بھی کریں جو آپ کے بچے نہیں ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں جو آپ کے بہن بھائی نہیں ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں جو آپ کے عزیز نہیں ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں جو دنیا میں ہیں، اور ان کے لیے بھی دعا کریں جو دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں جن کے لیے کوئی دعا کرنے والا موجود ہے، اور ان کے لیے بھی دعا کریں کہ جن کے لیے کوئی دعا کرنے والا موجود نہیں ہے۔ اپنے آپ کو جتنا اللہ کے قریب کر سکتے ہیں اتنا اللہ کے قریب رکھیں، اور پھر دیکھیے اللہ کرتا کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حیدر جعفری دسمبر 2025 کی قبولیت دعا کی ساتھ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، قبولیت دعا کی ساتھ والی ویڈیو وہ ہے کہ جس کے اوپر آپ سب لوگوں کو بھی انتظار ہوتا ہے اور مجھے بھی اس کا انتظار ہوتا ہے۔ میں بارہا عرض کر چکا ہوں کہ میں اس ویڈیو کو اپنے لیے آخرت کے سرمایہ کے طور پہ دیکھتا ہوں۔ اگر کوئی ایک شخص بھی اس ویڈیو کے ذریعے یا اس انفارمیشن کے ذریعے جو میں اس ویڈیو میں دیتا ہوں اللہ کے قریب ہونے میں کامیاب ہو گیا تو وہ شخص تو کامیاب ہو گیا، اس کی تو دعائیں قبول ہو گئیں، لیکن اس کی دعاؤں کی قبولیت اور اس کا اللہ کی قربت کا احساس میرے لیے بھی تو آخرت کا سرمایہ ہے نا۔ تو مجھے بھی اپنی آخرت کی فکر ہے، میں نے بھی جا کے اللہ کو جواب دینا ہے، میں نے بھی جو ہے وہ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ تو میری کوشش ہوتی ہے کہ کم از کم یہ ویڈیو جو ہے یہ زیادہ سے زیادہ ہر جو ہے وہ کسی بھی پلیٹ فارم کے اوپر میں اگر آپ تک پہنچا سکوں تو ضرور پہنچاؤں۔ قبولیت دعا کے ساتھ میں بارہا عرض کرتا ہوں، تمہید کے طور پہ ہر ویڈیو میں شروع میں بیان کر دیتا ہوں، کچھ لوگ نئے جڑ رہے ہوتے ہیں جن کو آئیڈیا نہیں ہے کہ یہ جو ہے وہ اس کی سگنیفیکنس کیا ہے۔ تو اصل میں قبولیت دعا کی ساتھ کا مطلب ہے اللہ کی قربت کا شدید ترین احساس۔ اب اللہ کی قربت کا احساس ہوتا کیسے ہے؟ وہ ایسے کہ انسان کے ارد گرد ہر وقت انرجی موجود ہے، پازیٹیو انرجی بھی ہے اور نیگیٹیو انرجی بھی ہے۔ پازیٹیو انرجی پورے مہینے میں چند گھنٹوں کے لیے اپنی پوری پیک کے اوپر ہوتی ہے، اور جب یہی پازیٹیو انرجی آپ کے ارد گرد ہوتی ہے تو یہ آپ کو اللہ کے قریب کر رہی ہوتی ہے۔ جب یہی پازیٹیو انرجی آپ کے ارد گرد ہوتی ہے تو یہ آپ کے اندر نور کی تنویریں بھر رہی ہوتی ہے، اور پھر ایسا ایک کوشن آپ کو مل جاتا ہے کہ جس کے چلتے ہوئے آپ اللہ کے قریب ہو جائیں۔ ایک سیکنڈ کے 1000ویں حصے کے لیے بھی اگر آپ اللہ کے قریب ایسے ہو گئے جیسے اللہ کی قربت میں ہونے کا حق ہے تو آپ کی ساری دعائیں قبول ہو جائیں گی، آپ کے سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، آپ کے سارے جو ہیں وہ ایشوز ٹھیک ہو جائیں گے، دعا جو بھی آپ کر رہے ہوں وہ قبول ہوگی۔ دعا کی قبولیت کی وجہ صرف اور صرف اللہ کی قربت ہے اور کوئی دوسری وجہ نہیں ہے۔ دعا حرفوں کا، لفظوں کا، دعا عربی کا، فارسی کا، اردو کا، کوئی کسی مجموعے کا نام نہیں ہے، کسی گرامر کا نام نہیں ہے، کسی خاص جملے کا نام نہیں ہے، دعا احساس ہے۔ دعا تو اللہ اس بچے کی بھی سنتا ہے کہ جس کو صحیح سے بولنا نہیں آتا، دعا تو اللہ جانوروں اور پرندوں کی بھی سنتا ہے، دعا تو اللہ حنانہ کے ستون جس کو دنیا بے جان لکڑی کہتی تھی اس کی بھی سنتا ہے، دعا تو اللہ احد پہاڑ کی بھی سنتا ہے۔ تو اللہ تو سب کا رب ہے، جس طرح اللہ رب العالمین ہے اس طرح سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین
سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین۔ بس رب العالمین اور رحمت للعالمین کی انرجی سے جڑنا ہی دعا ہے۔ اب یہ دعا کی ساتھ جب یہ انرجی کی پیک اپنے عروج کے اوپر ہوتی ہے چند گھنٹوں کے لیے، تو اس میں ایک چیز کی ایک خاصیت ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی 114 صورتوں میں سے کسی ایک صورت کے ساتھ وہ بالکل ایگزیکٹلی میچ کر جاتی ہے۔ بس وہی طاقت ہوتی ہے، وہی انرجی ہوتی ہے، وہی معاملات ہوتے ہیں جو انسان کو اللہ کے قریب کر دیتے ہیں، اور اللہ کی کرم نوازی اتنی زبردست آپ کے اوپر ہوتی ہے کہ حالات ٹھیک ہوتے چلے جاتے ہیں۔ دسمبر 2025 میں جو پاکستان سٹینڈرڈ ٹائم یا پی ایس ٹی جو ہے پاکستان سٹینڈرڈ ٹائم یا +500 جی ایم ٹی کے مطابق جو اس کا ٹائم بنتا ہے وہ بنتا ہے 28 دسمبر بروز اتوار سپہر 2:40 1440 آورز یا 2:40 پی ایم اس کا جو ہے وہ ساتھ کا آغاز ہے، اور یہ ختم ہوتی ہے 2014 یعنی 8:14 پی ایم کے اوپر، 2014 آورز کے اوپر یا 8:14 پی ایم کے اوپر۔ یہ ٹوٹل 5 گھنٹے 34 منٹ کا وقت ہے۔ یہ وقت خاص وقت ہے، خاص وقت اس لیے کہ پچھلے مہینے میں بھی میں نے اس کو کہا تھا کہ اس کی انرجی جو ہے نا وہ بہت، قرآن پاک تو خیر حرف حرف شفا ہے، حرف حرف رحمت ہے، الف لام میم سے والناس تک قرآن جو ہے وہ مکمل شفا ہے، مکمل رحمت ہے، مکمل کرم نوازی ہے۔ تو بس سمجھیے کہ یہ روحانیت کے عروج کا وقت ہے، اور اس بار یہ جس صورت کے ساتھ یہ انرجی میچ کری ہے وہ سورہ یاسین ہے، اور سورہ یاسین جو ہے وہ قرآن پاک کا دل ہے، قلب قرآن ہے۔ سورہ یاسین جو ہے وہ نئے ایرا کے آغاز کی نشانی کے طور پہ، ایک نئے نظام کی شروعات کے طور پہ اس کی انرجی کام کرتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے یہ اللہ کی خاص الخاص کرم نوازی کا وقت ہے، روحانیت کے عروج کا وقت ہے، تخلیقی کاموں میں اضافے کا وقت ہے، نئے وینچرز کرنے کا وقت ہے، نئے پلانز بنانے کا وقت ہے، نئے رشتے طے کرنے کا وقت ہے، انتہائی پاکیزگی، انتہائی مضبوطی عطا کرنے کا وقت ہے، اللہ سے جڑے رہنے کا وقت ہے۔ اس وقت کو ضائع مت کیجیے گا۔ اب اس وقت کے دوران آپ نے کرنا کیا ہے اس کا میں بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے 2 نفل شکرانے کے، کیونکہ جس کے گھر جاتے ہیں اس کا شکریہ تو ادا کرتے ہیں نا، اس کو گریٹیٹیوڈ پہ پیش کرتے ہیں نا، تو اللہ کی بارگاہ میں شکریہ ادا کریں۔ اس نے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں میں سے کیا، اس کا شکریہ ادا کریں کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت اطہار کے وفاداروں میں سے کیا، اس کا شکریہ ادا کریں، 2 نفل شکرانے کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں۔ اور پھر اس کے بعد درود پاک، کم از کم 1 تسبیح، زیادہ سے زیادہ جتنا آسانی سے ہو سکے درود پاک، کیونکہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شکریہ ادا کرنا بھی تو ضروری ہے۔ لولا کا لما خلق الافلاق کا تاج ہے سرور انبیاء پہ، سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کے سر اقدس کے اوپر اس کائنات کی جو ہے وہ وجہ تخلیق کا تاج ہے۔ ان کی انرجی بڑی شاندار ہے، ان کے معاملات جو ہے نا وہ کائنات سے ماورا ہے۔ تو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گریٹیٹیوڈ پیش کرنے کا سب سے اولین طریقہ درود پاک ہے، اور یہ درود پاک وہ طاقت ہے جو اللہ نے خود بتائی ہے۔ یعنی باقی سارے وظیفے، یہ جو کچھ بھی بتا رہا ہوں یہ کوئی کسی نہ کسی انسان نے بتایا نا، اور درود ایسا وظیفہ ہے جو اللہ خود کرتا ہے اور اللہ نے بتایا، اور سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کا فرمان ہے کہ اگر تم صرف درود پڑھو تمہارے لیے بہت کافی ہے۔ درود پاک کی 1 تسبیح کے بعد سورہ یاسین 1 مرتبہ، اس کے بعد دوبارہ درود پاک کی 1 تسبیح کم از کم، زیادہ سے زیادہ جتنا آسانی سے ہو سکے۔ اس کے بعد سورہ العصر 9 مرتبہ، سورہ فاتحہ 11 مرتبہ، اور پھر سورہ جس کے ساتھ اس کی ایگزیکیوشن ہے وہ سورہ مزمل، سورہ مزمل 1 مرتبہ، اور پھر دوبارہ سورہ فاتحہ 11 مرتبہ، اور پھر سورہ عصر 9 مرتبہ، اور اس کے بعد درود پاک کم از کم 1 تسبیح، زیادہ سے زیادہ جتنی آسانی سے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد صلاۃ الحاجت پڑھیں، صلاۃ الحاجت، اپنی حاجت اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں، 2 نفل نماز صلاۃ حاجت کے جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں، اور پھر دوبارہ درود پاک کم از کم 1 تسبیح، زیادہ سے زیادہ جتنا آسانی سے ہو سکے، اور اس کے بعد دعا کریں۔ دعا اپنے لیے بھی کریں، اپنے بچوں کے لیے بھی کریں، اپنے بہن بھائیوں کے لیے بھی کریں، اپنے عزیزوں کے لیے بھی کریں، لیکن ان سب کے لیے بھی کریں جو آپ کے بچے نہیں ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں جو آپ کے بہن بھائی نہیں ہیں،
ان کے لیے بھی دعا کریں جو آپ کے عزیز نہیں ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں جو دنیا میں ہیں، اور ان کے لیے بھی دعا کریں جو دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کے لیے بھی دعا کریں جن کے لیے کوئی دعا کرنے والا موجود ہے، اور ان کے لیے بھی دعا کریں کہ جن کے لیے کوئی دعا کرنے والا موجود نہیں ہے۔ اپنے آپ کو جتنا اللہ کے قریب کر سکتے ہیں اتنا اللہ کے قریب رکھیے، اور پھر دیکھیے اللہ کرتا کیا ہے۔ پھر صرف اور صرف یہ احساس اپنے اندر پیدا کیجئے کہ اللہ کرتا کیا ہے۔ اللہ شدید ترین محبت کا نام ہے، اور اللہ ان سے شدید ترین محبت کرتا ہے جو سرور انبیاء اور اہل بیت اطہار سے شدید ترین محبت کرتے ہیں۔ سرکار ختمی مرتبت نے خود دعا فرمائی ہے، اللہم والا من والاہم، اے اللہ میرے اہل بیت سے جو محبت کریں تو ان سے محبت کر۔ اللہم آدا من آداہم، کہ میرے اہل بیت سے تو دشمنی کریں، بغض رکھیں، اے اللہ تو ان سے دشمنی کر، تو ان سے بغض رکھ۔ تو اللہ جو ہے وہ سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین سے محبت کرتا ہے، اور یہ جو سال ہے یہ بھی بڑا شاندار ہے، اور یہ سال کا آخری مہینہ ہے، اس کا عدد 9 ہے، اگلا جو سال آ رہا ہے اس کا عدد 1 ہے، تو 19 بسم اللہ الرحمن الرحیم کی انرجی 2025 اور 26 کے درمیان میں آپ کو ملے گی، یعنی دسمبر اور جنوری، یعنی دسمبر 2025 اور جنوری 2026، ان دونوں کی انرجی جو بنتی ہے وہ 19 بنتی ہے۔ تو یہ بہت اچھا ٹائم ہے، اس میں اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد بھی ویسے ان جنرل دعا کی ساتھ کے علاوہ ان جنرل بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کرتے رہیں تو برکت بہت ملے گی۔ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اللہ آپ کو زندگی دے، صحت سلامتی دے، ہمیشہ خوش رہیں، مسکراتے رہیں، اور اللہ کی امان میں رہیں۔ اللہ حافظ۔